زیادہ تر جو مرد ہے نا جو اس وقت معاشرہ ہے وہ بد چلن ہے، ماننا پڑے گا، زیادہ تر مرد بد چلن ہے. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اکیڈیمک ریویو دنیا کے کافی ممالک میں رہا ہوں، پاکستانی عورت سے زیادہ نفیس عورت کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. زیادہ پاک صاف ہے وہ، زیادہ اوبیڈینٹ ہے وہ، شی از کیئرنگ وے مور، بہت سیلف لیس ہے وہ کمپیئر ٹو آل. کسی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں جس کی باہر کے ملکوں میں شادیاں ہوئی ہوں، لگ پتہ جاتا ہے، نانی یاد آ جاتی ہے، اور اصلی والی نانی جو پاکستانی نانی ہے کہ یار وہ کیا ہی خواتین ہماری. تو اسلام میں ہے نا کہ عورت کی جنت اجتناب میں ہے اور آدمی کی جنت ارتکاب میں ہے. عورت گھر بھی بیٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج کی عورتیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں بھی فزیکل اسٹرینتھ ہے. میں اس وقت سائنس کی بات کر رہا ہوں، سائنس فزیکل اسٹرینتھ. کون سی بے وقوف عورت یہ سمجھتی ہے کہ فزیکل اسٹرینتھ کا کمپیریزن ہے؟ وہ کہتی ہیں ہم پنکچر بھی لگا لیں گی، ہم جو ہے وہ سارے کام کر لیں گے. کوئی بات نہیں، وہ بے شک لگاتی نہیں. وی آل نو کہ the whole chemistry of the planet was asking for trouble. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا نا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. جب پہاڑ کو کہا اس نے کہا نہیں مجھے نہیں یہ مسئلہ چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. اور آسمان سے کہا نہیں چاہیے، انسان نے کہا ہے میں اٹھا لوں گا یہ بوجھ. ٹھیک ہے. اور اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ اسلام کا فلسفہ بتا رہا ہوں. سورہ احزاب ورس 72 آڈینس کے لیے میں بتا جی آخری رکوع. سو the question I'm trying to say is یہ تو اسلام نے پہلے بتا دیا تھا، اب سائنس نے بھی بتا دیا کہ دیکھیں the anthropological behavior on this planet is based on very tough routines. So you might as well let the man do the man's job. And that is what's happening, by the way. Natural historical evidence دیکھیں atheistic societies کا، non Islamic societies کا، physical labor کے تمام تر معاملات آدمی سے کراتی ہیں عورتیں، چاہے وہ عورتیں نہیں بھی تھیں کمانڈ میں، مجبوراً یا شوقیہ آدمی کو ہی کرنے پڑتے ہیں. نہیں لیکن اس کا پیٹریارکی کے ساتھ کیا میں بتاتا ہوں نا، وہیں پہ آ رہا ہوں. See, all of that demanded the resources. So آدمی نے یہ ریسورسز جو ہیں وہ نیچرلی ایکومولیٹ کرنی تھی. Who was he spending it on? He was of course spending it on his wife and kids. شروع سے. جب اس ارتھ کا پورا اسٹرکچر یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اس وقت کی تمام تر ریسورسز جو ہے نا اکٹھا کرنے کے لیے نا معدنیات نکالنی ہے، چاہے وہ ہل چلانا ہے، دو ہی کام ہے نا اس میں. کیا کریں آدمی کی اس فزیکل مائنڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک. اب رہی بات، جب بھی عورت مجھے کہتی ہے نا اسپیشلی ان دا ویسٹرن یورپین ریلمز کہ بھائی اب تو مشینوں کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب کون سی طاقت کی ضرورت ہے؟ اوکے لیٹس سی. اس کو اسٹیم کہتے ہیں نا، اسٹیم فیلڈز میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس. اسٹیم فیلڈز کا ایکسپیریمنٹ اسکینڈینیویا میں اوپنلی ہوا. ایگالیٹیرین نیشن ہے کہ اوپن اپرچونٹی دیتے. کیا ایکسپیریمنٹ ہے یہ؟ ایگالیٹیرین نیشن نے، اسپیشلی سویڈن نے، ڈینمارک نے، فن لینڈ نے کہا کہ 50% اپرچونٹی ایکول اپرچونٹی دینی ہے. 50% پاپولیشن عورتوں کی کرنی مسٹ ہے. آف کورس ناٹ بائی فورس بٹ بائی چوائس. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ سائنس اسٹیم فیلڈز کے اندر عورتوں کو آنا الاؤ کرو، ان کو بلاؤ. مگر کیا ہوا 15 سال کے اندر ہی ان کو پتہ چل گیا کہ 3% آف ویمن آپٹیڈ فار اسٹیم فیلڈز. اٹس ناٹ لائک سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس، اسٹیم کہتے ہیں نا، اسٹیم فیلڈ. اور کہاں گئی وہ عورتیں when they were given a choice؟ نیچرلی مین ہی آئے، نیچرلی مرد اس طرف گئے اور نیچرلی عورتیں ہیومینٹیز کی طرف چلی گئی اور وہ گیپ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا. اچھا جب نیچرل چوائس دی گئی. جی یہ ان پاکستانی خواتین کو میں کہہ رہا ہوں جو پلیک کارڈز لے کے باہر آئی ہیں، 25 سال کا ایکسپیریمنٹ ہے، جا کے پڑھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ اندر کی کیمسٹری خود ہی بتاتی ہے کہ ہیومن کیمسٹری جو ہے نا وہ نیچرل ٹینڈنسیز کہاں سے مینیفیسٹ کرتی ہے. میں زیادہ ڈیپ ڈائیو کروں گا تو لوگ کہیں گے یار آپ تو کیمیکلز کھول کے بیٹھ گئے ہیں دوبارہ سے. ادروائز پیٹریارکل سپریمیسی جو تھی نا، پیٹریارکل ڈیکلریشن آف the whole system of human domestic fabric or even the communal fabric or even at the individual level، وہ پیٹریارکل نہیں تھی، وہ سیروٹونرجک تھی. سیروٹونن ہمارا وہ کیمیکل ہے جو بتاتا ہے کہ بھائی میں تیری بہت طاقت ہے نا، میں تجھے نہیں اپنا الفا مانتا. تم یہ بتاؤ انٹلیکچولی میں جو سپیریئر ہے میں اس کو الفا مانوں گا. اچھا اس لیے بڑے بڑے پہلوان فلاسفرز کے نیچے اور تابع ہوتے تھے. فلاسفی کی فیلڈ میں یا مفکری میں عورتوں نے کبھی جست لگائی نہیں. وہ کیسے لگائیں؟ وہ اسلام واحد دین تھا جو کہہ رہا تھا عورتوں کا کہ عائشہ جیسا نام آ گیا. سوچیں تو صحیح، ون وومن 3200 ahadith, half of the book of the knowledge comes from a woman. One woman, یہ بھی نہیں کہ women, one woman, and then there's so many women who are examples. عورتوں نے اسلام سے الرجی اختیار کرنی شروع کی تو خود ہی سمجھ آ گیا کہ اگر اسلام is the only door that opens the intellectual realm of women. ورنہ نوبل پرائز مولویوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. ہاں بالکل ٹھیک. ادھر کیوں عورتیں نہیں گئیں؟ Why is 99.9% Nobel Prize winners men?
کوئی تو اسی کے لیے تو مفتی موومنٹ تقی چلائی عثمانی نا, دیتے ہیں کہ وہ یہی تو کہتی ہے نا کہ عورتوں کو اپرچونٹی نہیں دی اور گئی. یہ کس نے, وہی تو کہہ رہا ہوں, جب یہی تو دی point انہوں نے اسکینڈینیویا نے پچھلے 2 دہائیوں سے اوپن کیا ہوا ہے. 94 out of 200 women in the cabinet of Sweden are women. جو آرگومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. میں نے اسی کو تو بتایا آپ سر پکچر یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ دیر آر مین ہو ایکسپلائٹ وومن ہو ڈونٹ لیٹ وومن کم آن ٹاپ, ویجز بھی وومن کی کم ہیں, اپرچونٹیز بھی کم ہیں. سارے ملکوں نے مل کے یہ موومنٹ کی, ایگالیٹیرینزم کہتے ہیں اس کو, ایکول اپرچونٹی فار ایوری ون ریگارڈلیس آف یور جینڈر. 25 سال کا ایکسپیریمنٹ یہ زیادہ ہو گئے. میں تو جو انہوں نے اسٹڈی کیا نا 25 سال کی, اس سے بہت زیادہ. سر اسکینڈینیویا آپ کا ملک ہے. 1905 میں پہلی عورت کیبنٹ میں گئی تھی سویڈن میں. یہ 25 سال تو میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو. یو وانٹ اسٹڈی, چلیں, لیکن نہیں اس کا پیٹریارکی سے آپ ریلیشن بتا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب کیمسٹری آف دا اس پلانٹ کی کال خود آتی ہے نا جی, تو آدمیوں کو وہ والی جاب دے دی جاتی ہیں جو کہ ان کے انٹلیکچولیزم کو اور ان کی اس فزیکل مائنڈ کو انوائٹ کر رہی ہوتی. ٹھیک. عورتیں جو اس وقت پتلی گلی ہو جاتی ہیں. obviously انہوں نے پتلی گلی ہونا ہے بیکاز اٹ ریکوائرز دیٹ سارٹ آف ایفرٹ. اور میری پاکستان کی عورتیں تھوڑی پتلی گلی ہوئی ہیں. یہ تمام اسکینڈینیویا نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ مشکل کام نہیں کرنا. حالانکہ انجینئرنگ, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سائڈ لائن آرگیومنٹ ہے کہ آپ مائٹ کی ضرورت نہیں ہے, اب تو اسٹیم سے چلے گا کام. تو اسٹیم میں آ جاتی ہیں آپ. صحیح. جب موقع دیتے ہیں ہم تو اسٹیم سے دور ہو جاتی ہیں. بیکاز نیچرلی اسپیکنگ this is a very testosterone based, serotonin based and a lot of dopamine based activity جو کہ میں بات ہو رہی ہے. اب کیونکہ ٹیسٹوسٹرون ہوتا نہیں عورت میں تو it does not really put that sort of competition in the women's realm. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اور میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں ادھر. میں عورتوں کو in their own entity زیادہ پاورفل سمجھتا ہوں. وہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ سوچیں مجال نہیں آدمی کی ان فیلڈ میں. میں ایگزامپل دیتا ہوں, نرسنگ کی فیلڈ کے اندر آدمی مطلب مکھنی مار سکتا ہے کمپیئر ٹو دا اچیومنٹ جو عورتوں نے کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو کیمسٹری ریکوائرڈ ہے نا آکسیٹوسن کی, وہ آدمی میں ہوتی نہیں ہے. 3 to 97 کا ریشیو. ٹیچنگ نہیں, میں ٹیچنگ کے تو عورتوں کے اس فیلڈ کو بچوں کی ٹیچنگ اسپیشلی کیونکہ ٹیچنگ کو میں رسپانسبلٹی آف دا ہیومن اینڈ انٹلیکچولیزم سمجھتا ہوں. ٹھیک. وہ خواتین نے کبھی گریب ہی نہیں کیا اس کو. ٹھیک. یاد رکھیے گا اس وقت دنیا کا الفا پتہ کون ہے؟ جو ایسٹرو فزسسٹ ہے. دنیا کا اسمارٹسٹ آدمی ابھی بھی سب کو پتا ہے جو ایسٹرو فزسسٹ ہے, وہ اسمارٹسٹ آدمی ہے. آئنسٹائن اور نیوٹن کے نام کس طرح بچوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اب سائیکالوجسٹ کے نام کیوں نہیں پتا, بایولوجسٹ کے نام کیوں نہیں پتا, کیمسٹ کے نام کیوں نہیں پتا؟ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جس جگہ کے اوپر ہم نے ہائرارکی سیٹ کرنی ہے تو کون سے علوم ہے جو کہ آپ کو وہ دیں گے, سپریمیسی دیں گے. اگر ادھر عورتیں ہوتی نا تو پیٹریارکی کا اسٹرکچر نہ ہوتا, نیچے ٹوٹ چکا ہوتا. مگر چونکہ ادھر ہے ہی نہیں کوئی خواتین, فیلڈز میڈل کی لسٹ نکال لیں, بتائیں مجھے کہاں سے عورت ملتی ہے. فیلڈز میڈل میتھمیٹکس کے لیے ملتا ہے, جو نوبل پرائز سائنسز کے لیے ملتا ہے. سو وین یو آر ایکچولی giving that opportunity in all of those realms and women are not actually competing at intellectual level. زیادہ سے زیادہ ملالا کو نوبل پرائز مل گیا, گولی کھانے پہ ملتا ہے نوبل پرائز, بنانے پہ نہیں ملتا ہمیں. صحیح سمجھ. So this is preposterous. ٹھیک ہے. When you open the cards, you don't pick those cards. سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. When you need to pick those cards, تب کوئی اور کارڈ پکڑ کے ہمارے پاس بلیک کارڈ اٹھا کے لے کے آ گئے. This is a very crisp and simple problem of intellectualism. Nothing else. اور میں I urge those girls who are going into these feministic movements to understand کہ کون سی لبرٹی کے لیے اپنے اصل میں کس سے لڑ رہی ہیں آپ. 3 یا 4 منٹ سوچیں گے تو پتہ چلے گا اللہ سے لڑ رہی ہیں اور کسی سے لڑ رہی, کسی آدمی سے نہیں لڑ رہی. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ آپ کے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اینی خاص انٹلیکچولیزم کی ضرورت نہیں ہے. عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میں اپنی لبرٹی کس سسٹم کے خلاف مانگ رہا ہوں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار الٹیمیٹلی یعنی آپ اللہ سے سود والا اللہ سے لڑائی کرتے نا, بالکل اس طریقے سے اپنے آپ کو لبرٹی دینے والا بندہ طاغوت ہے. اللہ نے اس کو طاغوت کہا ہے. تو دس از, جس میں نے کہا نا, اس کی انڈر پننگ کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈر پننگ, انڈر لائن فلسفی اصل میں طاغوتی ہے. چلیں, which is why I'm against it. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہ آدمی بھی کر رہے ہوتے بائی دا وے. آدمی بھی کہتا نا مجھے لبرٹی چاہیے, تو کس کی لبرٹی چاہیے, تو اور کتنی لبرٹی چاہیے؟ نہیں مجھے 6 شادیاں کرنی, سمجھ رہے. تو میں سمجھ سکتا تھا کہ بھائی تمہیں ایک ایسی باؤنڈری کراس کرنی ہے جو کہ کہیں اور سے آئی ہوئی ہے. دس از واٹ یو اگینسٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک. سو پٹ دا سیم سورٹ آف ٹیسٹ آن مین, یو ول فائنڈ آؤٹ کہ میں آدمیوں کی میسکولین موومنٹ کے بھی خلاف اسی بیس پہ ہونا تھا اگر وہ اپنی ان باؤنڈریز کو بریچ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. آپ سے سوال ہے کہ
قوام کون ہوتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں سمجھایا جاتا ہے قوام کا مطلب ہے کہ بس روب جمانا، روب دار پرسنالٹی، اور اس کی کیا اندھی دھند تقلید ہوتی ہے قوام کی، جو وہ کہہ دے وہ فل اینڈ فائنل ہوتا ہے. کیا عورت ڈس ایگری نہیں کر سکتی قوام سے؟ قوام کون ہوتا ہے؟ قوام کا معنی دیکھ لیجئے، لغوی طور پر دیکھ لیجئے، اور پھر اس کو دیکھ لیجئے کہ ٹرمینالوجی میں اسے کیسے یوز کیا گیا ہے. صحیح. دیکھیں، قوام کا معنی ہوتا ہے قائم کرنے والا. اچھا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے حی قیوم، جی. ہے نا. قائم رہنے والا. قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. صحیح. قیوم کے دونوں معنی ہیں. اور قوام بھی، اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے. یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی. اب جو اس کے ٹرمینالوجی میں ہے، قوام ایک گھر کو قائم کرنے والا. صحیح. نگران، جو گھر بناتا ہے. ٹھیک. دیکھیں، شادی مرد کرتا ہے. صحیح. عورت شادی ہو کے اس کے گھر آتی ہے. صحیح. مرد اس سے گھر نہیں آتا، وہ اپنا گھر بناتا ہے، گھر بنا کے اپنی فیملی کی وہ بنیاد رکھتا ہے، اور اپنی فیملی کے لیے وہ کچھ اصول طے کرتا ہے، اور اس کو وہ اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسی ذمہ داری اٹھا دے. میں ان کے خیالات سے پوری جو ہوں متفق ہوں. عورت دیکھیے جی، نہ کہیں سیاست میں، پوری ہسٹری دیکھ لیں، ہسٹری تو مولویوں نے نہیں نہ لکھی، کسی فیلڈ مارشل آج تک عورت نہیں. امریکہ میں آج تک کسی عورت کو فوج میں اوپر والے عہدے پہ نہیں دیا گیا، ہمیشہ نچلے عہدے، بالکل لیبر والے. اس کی بڑی سیدھی سی وجہ یہ ہے، یہ عورت کو جو دماغ ہے نا، یہ اللہ نے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے اولاد پالنے کے لیے، اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے گھر کے لیے. اللہ نے عورت کا جسم دیکھ لیجیے، مرد بالکل ڈفرینٹ باڈی اسٹرکچر، عورت کا ڈفرینٹ باڈی اسٹرکچر. اللہ نے عورت کو کی دائرہ کار اور رکھا، فرائض اور رکھے، ڈیوٹیز اور رکھے. عورت جب مرد کے دائرہ کار میں ٹانگ اڑاتی ہے، خراب ہوتی ہے، مرد کو بھی خراب کرتی ہے، عورت اپنے آپ کو بھی خراب کرتی ہے. اسی طرح مرد جب زیادتی کرتا ہے، اپنے دائرے سے بڑھ جاتا ہے، اپنی لمٹ سے آگے کراس کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے. تو اصل بات ساری یہ ہے کہ جو قوام ہے، اس کی صلاحیتیں مرد کے اندر ہیں، اور اس کی اللہ نے 2 وجہیں بتائی ہیں قرآن مجید میں، بڑی سیدھی سی بات. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے 2 وجہیں بتائی. اس وجہ سے اللہ نے مرد کو فضیلت دی. اب عورتوں کو بڑی تکلیف شروع ہو جائے گی. فضیلت کس بات کی دی؟ ارے بھی مرد کا جسم عورت سے قد اتنا بڑا، چوڑائی میں 4 انچ مرد چوڑا ہے عورت سے، ہے نا. یہ ایسی حقائق ہیں، ایسی حقیقتیں ہیں جس کو کوئی اندھا بھی کوئی آنکھوں والا جھٹلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے عورت سے، وہ علیحدہ بات ہے. میں نے آپ سے کہا برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے، طاقت مرد میں زیادہ ہوتی ہے، برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے. کمپرومائز یہ ساری نہیں، ویسے بھی تکلیف کو برداشت، کیونکہ اس نے نئی نسل کو جنم دینا ہوتا ہے. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ ایک یہ وجہ ہو گئی. دوسری بات ہے مرد کی سوچنے کی جو قوت ہے نا، وہ زیادہ ہے. عورت جذباتی ہے. عورت معاملے کو دیکھے گی نا، اپنے جذبات کے پہلو سے دیکھے گی. مرد دیکھے گا ہوش مندی سے، دیکھے گا دور اندیشی سے دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو عورت کا جذباتی ہونا بنایا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ عورت کا سب سے بڑا حسن ہے. اچھا. یہ حسن اس لیے ہے کہ عورت جذباتی ہے تو بچے پالتی ہے، مرد بچہ کبھی بھی نہیں پال سکتا. میں کہتی ہوں بچہ روتا ہے، مرد بڑا عقل مند ہوتا ہے، بچے کو روتا ہوا چھوڑ کے جا کے دوسرے کمرے میں سو جاتا ہے. اور عورت جو ہوتی ہے ساری رات اس کی پوٹیاں بھی سنبھالتی ہے، اس کی وامٹ بھی سنبھالتی ہے، اور اسے چومتی بھی جاتی ہے. تو یہ جو عقل مندی ہے نا، اللہ نے یہ عورت سے کرانی تھی، اسی لیے اسے جذباتی بنایا تھا. اور یہ جذباتی عورت نہ ہوتی تو یہ انسان پلتا نہ. لیکن مرد کو بھی ساتھ تو تھوڑا دینا ہے. لیکن بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس عورت کو، بچے کو جو پالنا ہے، چھوٹا ہے، بیسیکلی تو عورت کی ذمہ داری ہے نا. مرد تو سو جائے گا، عورت کو تو نیند نہیں آئے گی نا. یہ اس کی فطرت ہے، یہ کوئی کسی نے ڈیوٹی نہیں اس کی لگائی. یورپ کی ماں بھی یہی کرتی ہے، کوئی پاکستان کی ماں نہیں ایسے کرتی. تو یہ 2 وجہیں میں نے آپ کو بتائی. ایک یہ نمبر 1 کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے. نمبر 2 وہ دماغی طور پہ اسٹرانگ ہے. مرد کا دماغ عورت سے بڑا ہوتا ہے، عورت کا دماغ اس میں ویٹ میں بھی عورت سے چھوٹا، مرد سے چھوٹا ہوتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَنْفَالِهِمْ. اور اس وجہ سے بھی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مرد اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے.
مال خرچ کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا قوام بنایا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک گھر میں جب 2 قوام ہو جائیں گے, تو بھی رانی میں بھی رانی, کون غریب بھرے گا گھر کا پانی؟ 2 لیڈر ایک گھر میں ہوں, ایک کسی بھی ادارے میں ہوں گے, آپ کی اسی میٹنگ میں ہی 2 بندے اپنی چلانے لگ پڑے, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی. یہاں پہ ایک ہے, ایک جو ہے ذمہ دار ہے, تو گھر میں بھی ایک ذمہ دار ہے نا, اور وہ اللہ نے مرد کو بنا. 2 ہوں گے, لڑائی جھگڑا. میں کہتی ہوں دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی, کوئی ادارہ نہیں چل سکتا, کوئی اسکول نہیں چل سکتا, کوئی کالج نہیں چل سکتا, کوئی دکان نہیں چل سکتی, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی جب تک کہ ایک بندہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. تو مجھے بتائیے گھر کیسے چلے؟ بالکل ٹھیک. اس لیے عورتوں کو یہ باتیں سمجھنی ہیں. جب نہیں سمجھیں گی تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گی. اور کچھ مردوں کو بھی, زیادہ تر میں نے جو مرد آج کل کے دیکھے نا, انہوں نے وہ قوام کا جو اسٹیٹس ہے نا اپنی بیویوں کو دے دیا, تو ان کو بھی سمجھائیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو جہالت ہوتی ہے نا یہ سب سے بڑا عیب ہوتی ہے. غربت عیب نہیں ہوتی, جہالت عیب ہوتی ہے. اپنے حقوق کا علم ہونا اور اپنے فرائض کا علم ہونا. حقوق سے پہلے فرائض کا علم. شریعت ہمیں فرائض پہ زور دیتی ہے, شریعت ہمیں کبھی یہ نہیں کہتی اپنے حقوق مانگو. شریعت ہمیں کہتی ہے اپنے ڈیوٹیز دو, تمہاری ذمہ داری. یہ جو عورت نکلتی ہے نا باہر, میرا جسم میری مرضی, یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. فرائض سے بھاگنے یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. میں کہتی ہوں یہ ایک جملہ ہی وہ اپنا لے نا کہ ہم حقوق نہیں مانگیں گے, ہم فرائض لیں گے, ان کو حقوق خود بخود ملیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت عمدہ آپ نے پوائنٹس ریز کیے. اچھا, ابھی آپ دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ نیچرلی مرد میں وہ ٹینڈنسی ہے لیڈرشپ کی یا وہ ہیوی ڈیوٹی ورکس کی, لیکن لیڈرشپ کے نا چلے لیڈرشپ ہیوی ڈیوٹی ورکس, لیڈرشپ نہیں. یس آئی ایکسپٹ مور سٹرینوس ٹاسکس, چلے ٹھیک ہے, لیکن جان جوکھوں میں ڈالنے کی. لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر خاتون ہے جی, فن لینڈ کا جو پارلیمنٹ ہے اس میں میجورٹی خواتین کی ہے, سویڈن کی یا فن لینڈ کی غالباً, بھارت جس بھی اسکینڈینیوین کنٹری کی ہے, تو وہ تو ہیپینس انڈیکس ٹاپ پہ ہے ان کا. نیوزی لینڈ آپ ہیپینس انڈیکس دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں, ایکیڈیمک سائنٹسٹ آپ کو, تو یہ تو آپ کی باتوں کے تو خلاف بات جا رہی ہے. نہیں, یہ جس نے بھی جو بھی یہ کوٹ کرے گا نا آپ کے سامنے, یہ ہیپینس انڈیکس جو ہے نا, یہ اس سے بڑی خرافات کی جو بوری ہے نا, وہ میں نے آج تک ایکیڈیمکلی نہیں دیکھی. اچھا, میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. یہ ہیپینس انڈیکس جو ہے نا, وہ بیسکلی جن انڈیکیٹرز کے اوپر یہ میجر کر رہے ہیں, میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں. پورے اسکینڈینیویا کے تمام ملکوں کی آبادی پنڈی کی آبادی دیتی ہے. اچھا جی, یہ جو باتیں ہیں نا بہت آسان ہیں. صحیح. 25 لاکھ کا نیوزی لینڈ ہے, ٹھیک ہے, لاہور کے کسی ایک سیکٹر کی آبادی ہے. تو یہ اس طریقے سے مت آپ دیکھیں ہیپینس انڈیکس کو. 29,000 ریپس ان ناروے in 2019, 50,000 ریپس رجسٹرڈ ان ڈینمارک. اچھا, پنڈی میں 50,000 ریپ کبھی سوچیں آپ نے؟ میں نے پنڈی کی آبادی زیادہ ہے حالانکہ ڈینمارک سے. صحیح. اسکینڈینیویا کے کسی ایک ملک کا جو ٹاپ ہیپینس انڈیکس ہے نا, اس کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. 50,000 ریپس رجسٹر ہوئے 2019 میں. میرا بات مانے, ریسرچ کریں. آپ کو میں بتاؤں, نارتھ نازم آباد میں 50,000 ریپ ہوئے پچھلے سال. کیا سوچیں گے کراچی کے بارے میں آپ؟ بالکل. یہ جو مفت کی ہیپینس انڈیکس کا جو لفظ ہے نا, یہ ہیپینس از ون آف دوز ایموشنز. میں آپ کو اینڈوکرینولوجی پڑھ کے بتا رہا ہوں. ہیپینس کا کوئی کیمیکل ہی نہیں ہے. یہ میجر کیسے کرتے ہیں؟ سیروٹونن ہے. سیروٹونن از ناٹ ہیپینس. اچھا. ڈوپامین کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ہیپینس کے ساتھ. ایون دو ڈوپامین کے 5 سینٹر ہیں اور 18 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان سینٹرز کو الگ الگ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہیپینس از ناٹ اے ٹرو ایموشن. جوائے, ہیپینس, یہ سب کے سب لٹری شاعرانہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. فلفلمنٹ میں سمجھ سکتا ہوں آسٹوس سے خود. صحیح. یہ ہیپینس کہاں سے میجر کرتے ہیں؟ آپ کو میں آسان سا سوال پوچھتا ہوں. ایک نارویجن کو اور ایک جیسے ایک انڈین کو یا پاکستانی کو کمپیئر کریں, وہ کس بات کے اوپر روکے گا آئی ایم ہیپی؟ ٹھیک. ویئر آر یو میجرنگ دا ڈفرینشیل؟ یہ ایسی کوئی مطلب الٹریٹ قسم کی گفتگو ہے کہ ہیپینس انڈیکس زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کو انڈیویجول اینتھروپولوجیکل بیہیویئر کیسے آپ نے ڈفرینشیل کہاں پہ کریٹ کیا ہے. میں وہاں جاؤں گا تو کیا ہوا سے خوش ہو جاؤں گا؟ کیا ایسا کروں گا جو وہاں پہ کیا ہر بندہ جب انٹرویو دیتا ہے سلیکٹ ہو جاتا ہے؟ انکم نہیں ہے نا زیادہ. یہی تو خوبصورت بات ہے کہ انکم کی
کسی بھی وجہ سے. بائی دا وے ایفلوئنس از ناٹ این انڈیکیٹر, وہ خود بھی نہیں ڈالتے, ایفلوئنس وہ بھی نہیں ڈالتے, مگر سمجھ لیں انکم بھی زیادہ ہو. اچھا, تو میں ہیپینس کی انڈیکس میں اوپر نہیں جاتا. مطلب کیسے؟ کیونکہ مجھے اپنے کولیگ کی انکم سے کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ پاکستان میں تو میں اتنے کما رہا ہوتا ہوں, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ نارمے میں میرے ہی کولیگ میں سے زیادہ کیسے کما رہا ہے. میری ہیپینس کی جو سو کالڈ ہیپینس کی ڈیفینیشن ہے وہیں پہ دھری کی دھری رہ جائے گی. صحیح. ہیومن بینگز ڈونٹ تھنک لائک دس. رائٹرز اینڈ ناول نگار جو ہیں وہ ایسے سوچتے ہیں, شاعر ایسے سوچتے ہیں, سائیکالوجسٹ, سوسیولوجسٹ, اینتھروپولوجسٹ ایسے نہیں سوچتے, نہ ہی وہ ایسے لکھتے ہیں. سو میں جب آئس لینڈ کی ہیپینس انڈیکس پڑھتا ہوں نا تو میں اس کو ایز اے جوک پڑھتا ہوتا ہوں. صحیح. کیونکہ وہ کسی ایسے بندے نے لکھی ہوتی ہے جس کا کوئی سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح. اف یو نیڈ ٹو میجر کہ ایک معاشرے میں رہنے کی سیکیورٹی کی انڈیکس کیا ہے, ہیلتھ انڈیکس کیا ہے, میجر ہے اس کی. تو سیکیورٹی کی انڈیکس اور ہیلتھ انڈیکس کو ملا لیں تو ہیپینس انڈیکس بننی چاہیے تھی. ٹھیک. میں کتنا سیکیور ہوں, کتنا عدل انصاف ہے ادھر, اور جو میری صحت کے معاملے میں میرے اوپر کتنے کام کی جاتے ہیں, کتنا آسان ہے میرا یہاں پہ صحت مند اور توانا رہنا. ایفلوئنس بیچ میں آ گیا نا سارا. یا میری تعلیم کے انتظامات کیا ہیں, جس سے وہ بھی ڈال دیں. یہ تینوں کے تینوں انڈیکیٹرز پہ اسکینڈینیوین کنٹریز 1 پہ نہیں ہیں. ٹھیک. آپ سمجھ لیں وہ 1 پہ ہوں بھی, سمجھ لیں وہ 1 پہ ہو بھی. اور سوچیں کہ اس کا عورت یا مرد سے کہاں سے آپ نے تعلق نکالا ہوا ہے. 25 لاکھ کی آبادی کا ملک 25 کروڑ کی آبادی سے کمپیئر کر رہے ہیں. سب سے پہلی غلطی یہ ہے. صحیح. سمجھ لیں پورے اسکینڈینیویا کو اکٹھا کر لیں تو کوئی ایک بر صغیر کا شہر بنتا ہے. صحیح. چھوٹا شہر, بڑا بھی نہیں. صحیح. دلی کی آبادی 3 کروڑ کراس کر چکی ہے, کراچی کی آبادی 2 کروڑ کراس کر چکی ہے. there is no way to compare. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایگزامپل نہیں کوٹ کی جا سکتی. یس دیر آر گڈ وومن لیڈرز آؤٹ دیئر, وومن میں بہت سی خصوصیات ہیں, لیکن یہ کمپیریزن کر رہا ہوں. اور یہ ایگزامپل جو ہے وہ بھائی میں کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر نارتھ ناظم آباد کے میئر کے اندر 50,000 ریپ ہو رہے ہوں اور نواز شریف کے باغی کے پاکستان میں اور عمران خان کے باغی کے پاکستان میں صرف 19,000 ریپ ہوئے ہوں, تو آپ کہیں گے کون چلا رہا نارتھ ناظم آباد بھائی. تو آپ یہ بات مجھے کر رہے تھے کہ فن لینڈ میں بہت لیڈرشپ عورتوں کی آ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں نے غلط کام کیا, بٹ ہم کہیں گے اتنا برا کمپیریزن کریں گے ان بیچاریوں میں تو فیل کر دیں گے آپ. پوائنٹ سمجھ آیا. 25 لاکھ میں 50,000 ریپ کرا دیتے ہیں. صحیح. میں خالی ریپ کی بات بتا رہا ہوں. ابھی چوری, ڈکیتی, گینگ وارز, بیسک رشوت جو اور غبن, ڈرنک ڈرائیونگ جو سب سے بڑا کیس ہے اسکینڈینیویا کے اوپر. ناروے میں ہر گھنٹے میں ایک بندہ ڈرنک ڈرائیونگ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا پوائنٹ میرے کلیئر ہو گیا کہ ہیپینس کو غلط میجر کیا جا رہا ہے, غلط انڈیکیٹر. There is no way to measure that, and the way to measure the actual indexes اس پہ وہ اسکینڈینیوین qualified. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ سے بس ایک جی جی اسکینڈینیویا کی کوئی بھی ملک میں پاکستانی جا کے ہیپی ویسے بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بےچارا جس سردی کا عادی ہے نا, وہاں جا کے وہ بےچارا زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ کون سی خوشی ہے جو آپ نے ناپ لی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ سے بڑے کچھ ٹیکنیکل کوشچنز ہیں. آج کل بڑا اس پہ نا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے میاں بیوی میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے سرکل میں بھی دیکھا گیا, یوتھ میں اب یہ بڑی ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کیا شوہر پہ عورت کو الگ گھر دینا فرض ہے, الگ اکوموڈیشن یا الگ گھر. یہ ڈیبیٹ اس کو ذرا الگ اکوموڈیشن یا الگ گھر. جی یہ سوال ہے, یہ سوال پن پوائنٹ پہ. جی اصل بات یہ ہے کہ اگر تو آپ دیکھتی ہیں نا اسلام کی معاشرت کو, جی, تو مرد کو عورت کو گھر علیحدہ دینا چاہیے. اچھا, میں دلائل آپ کو دوں گی. اللہ کے رسول نے اپنی ہر بیوی کو علیحدہ حجرہ دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کا حال یہ تھا کہ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. صحیح. حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق, یعنی اتنا فقر و فاقہ تھا کہ 3 مہینے 3 چاند نکل آتے تھے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور صرف کھجوروں اور پانی, اور یا پھر کبھی کوئی دودھ وغیرہ کہیں سے توفتاً آ گیا تو اس پہ گھر چل رہا. لیکن گھر علیحدہ دیا ساری ازواج. اچھا, ایک بات یہ. دوسری بات, حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. حضرت فاطمہ کو جب رشتہ دیا علیحدہ کر دیا, ورنہ اللہ کے رسول کے لیے بڑا آسان کام تھا. حضرت علی بھی گھر میں ہے, حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے, انہیں ایک کمرہ دیتے تھے, ایک حجرہ خود ہی اپنے ازواج کے حجروں میں سے ایک حجرہ انہیں بھی دیتے تھے. ٹھیک ہے نا, انہیں ایک علیحدہ گھر کا انتظام کر کے دیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہے جو جہاں تک آپ نے میرے سے سوال کیا ہے دین کی نظر میں. لیکن جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتی ہوں, میرا معاشرہ جو ہے اس معاشرے میں جو آج کل ہم نے سٹیٹس رکھا ہوا ہے, اور جتنی آج کل زمین مہنگی ہے, اور جتنا آج کل گھر مہنگا ہے, اور جیسے زمین کو آگ لگی ہوئی ہے, اور جیسے سٹیٹس ہے, اصل مصیبت سٹیٹس ہے. اگر ایک بندہ سادگی سے اس کے ساتھ رہ لینا
تو گھر گھر شاید بنانا بھی آسان ہو. لیکن یہ جو آج کا ہم نے اسٹیٹس بنا لیا ہے نا, کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, گھر سجانے کا اور بڑا کچھ, ٹھیک ہے نا, پہننے کا, جو ہے آپ کا جو ہے ایجوکیشن مافیا اور فلاں اور فلاں, اس میں ہوتا کیا ہے کہ بڑا امیر آدمی بھی اپنی اولاد کو بعض اوقات گھر نہیں دے سکتا, وہ اپنے گھر میں ہی ایک کمرہ دے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگلا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ بہو کے ساتھ زیادتی ہو جاتی, سسرال والے واقعی زیادتی کرتے ہیں, اور وہ زیادتی کس معنی میں ہو رہی ہوتی ہے؟ بات ہے گھر دینا شوہر کی ذمہ داری تھی, لیکن گھر دیا سسرال نے, سسرال نے گھر دیا نا, اور سسرال والے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے, ہماری بات مانے. ہوتا کیا ہے کہ بہو کے اوپر ایک شوہر کی ذمہ داری, شوہر کی فرما برداری, اور ایک سسرال کی فرما برداری. سسرال والوں نے یا والدین نے بیٹے پر کیا نیکی کی قیمت کون دے رہی ہے؟ قیمت کون دے رہی ہے؟ عورت. اس لیے اس پر زیادتی ہو گئی, کیونکہ اس کو گھر دینا مرد کی ذمہ داری تھی, اس کے ماں باپ نے دیا, عورت قیمت پے کر رہی ہے سسرال کی غلامی کر کے, شوہر کی تو اس نے فرما برداری کرنی کرنی. اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میں اگر آپ کو بتاؤں نا, جیسے جو آج ہم نے اس سٹیٹس کے مطابق عورت اگر اپنا گھر مانگتی ہے نا, تو میرا خیال ہے یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت سادگی کے ساتھ دیتی ہے, سادگی کے ساتھ دیتی ہے, لیکن عورت اگر یہ چاہے کہ جتنے سٹیٹس میں میرے خامند کے والدین رہ رہے ہیں مجھے اسی سٹیٹس پہ رکھو, تو اس کے شوہر کا تو وہ سٹیٹس ہوتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اسے پھر اپنے شوہر کے سٹیٹس کے مطابق رہنا. یہ سارے مسائل ہیں. اس کے لیے میں حل جو پریکٹیکلی, میں بینگ اے پریکٹیکل وومن, میرے اس وقت ماشاءاللہ 4 بہویں ہیں, اور ماشاءاللہ میں نے میرا بڑی فیملی ہے میری, ایک چھوٹی نہیں زیادہ بڑی فیملی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ دیکھیں اس کا طریقہ بڑا ہی آسان, ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سے ہی نا ایک کمرے کا پورشن کر لو, اور اس کے ساتھ ایک کچن دے دو, اور ان کو نا آنے جانے کا راستہ پاسبل ہو سکے تو وہ بھی علیحدہ دے, یعنی نظام علیحدہ, سسٹم علیحدہ دے دو, اسی گھر میں رکھ لو. بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا مال دیں, اپنا دیں سارا کچھ, تو وہ اپنا گھر علیحدہ بنا لیں والدین سے. یہ والا حل پریکٹیکل ہے, یہ والا حل ہمارے حالات میں بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ مانگیں گے نا آج کے لڑکے سے, تو آج کا لڑکا بیچارہ شادی کے وقت تو کسی جوگا نہیں ہوتا. صحیح. جو سسٹم بن گیا وہی ایسا انفارچونیٹلی بن گیا, بہت وزڈم سے بھرپور ماشاءاللہ. نہیں کہ میں نے آپ کو جو حل بنایا ہے, حل بتایا ہے, حل یہ ہے ایک کمرہ دے دو, نظام علیحدہ, ایک کمرہ دے دو, ایک کچن دے دو, اور ان کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ. میاں بیوی دونوں کو رہنے دو, وہ آپس میں جو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ ایک گھر میں 4 یونٹ بنا سکتے ہیں, آپ ایک گھر میں 3 بنا سکتے ہیں, آپ ایک گھر میں 2 بنا سکتے ہیں. ٹائم اکٹھے ہو چاہے ٹائم کے ٹائم علیحدہ رہے. بڑا زبردست حل ماشاءاللہ انہوں نے دے دیا. میں نے اپنے گھر میں کیا ہوا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک, مسئلہ حل ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا, اس مسئلے کے خلاف بھی جو شخص کھڑا نا وہ خاتون ہی کھڑی ہے, اچھا مرد نہیں کھڑے ہوئے. This is a very big problem. وہ بالکل علیحدہ کچھ ہونا چاہتی ہیں. No, she just does not want to let go of the authority that she has been always practicing, especially on her sons. And that's a bigger problem. اور یہ تو پھر ساس کی زیادتی, یہ زیادتی ہوئی, پھر یہ ساس کی زیادتی, یہ ساس کی زیادتی, یہ ساس کی بالکل زیادتی ہے. وہ کہہ رہی کہ وہ انٹرفیئر نہ کریں گی. جب خواتین نکلتی نا ہمیں یہ مسئلے ہیں, تو اصل میں خواتین کے مسائل ہیں, یہ نجی مسائل ہیں. ٹھیک. This is not a part of feministic, cannot be. خواتین کے ہی مسائل ہیں. ایک 2 باتیں میں کرنا چاہوں گی, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی. فیمنسٹ کے جو مطالبے ہیں نا, ان میں وہ غیر حقیقی ہیں. یہ تو میرا خیال ہے ہماری ابھی بحث سے پتہ چل گیا. ہم نے لاجک کی بنیاد پہ بھی دیکھ لیا, ہم نے کامن سینس کے بیس پر دیکھ لیا, دین کی بنیاد پہ دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا. اصل بات ہے ہمیں مطالبے کیا کرنے چاہیے مردوں کو, یا کیونکہ بہت سے مرد بھی فیمنزم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں مطالبے کرنے چاہیے عورتوں کو ان کے جائز حقوق دی جائیں. ہمارا جائز حق کیا ہے؟ ہمیں شادی میں اپنی مرضی عورت کو ملنی چاہیے. مردوں کو عورت کے ساتھ حسن معاشرت کا حق دینا چاہیے. عورت اس کی لونڈی قطن نہیں ہے, عورت اس کی ساتھی ہے, اور محبت کی ساتھی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کے لیے پیدا کیا, اس کو کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا, سمجھ آئی. اور عورت کرنے محبت کا خزانہ ہی بانٹنا ہے گھر.
تیسری بات میں آپ کو بتاؤں, جو عورت کو حق وراثت نہیں دیا جاتا, صحیح. اور یہ باپ بھی نہیں دیتا, بیٹا بھی نہیں دیتا, بھائی بھی نہیں دیتا, سمجھ آئی, یہ حق وراثت دیا جائے. پھر میں آپ کو بتاؤں, عورتوں کی یہ جو شادی نہیں ہوتی, یہ عورت کا حق ہے. عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے, جو ہے جاگیردار جو ہے اپنی زمینیں بچانے کے لیے جو ہے لڑکے جو ہے 17 سال کے لڑکے سے بھرپور جوان لڑکی کی شادی کر دیتے. تو یہ عورتوں کے حقیقی مسائل ہیں. ان حقیقی مسائل پہ غور کرو, اور اس پہ میں اس بات کو دوں گی, پیغام دینا چاہوں گی, مرد بھی اس پیغام میں آپ کے ساتھ ہوں گے, علماء آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ وہ جائز حق ہیں, عورت کو حسن معاشرت کا, عورت کو حق وراثت کا, عورت کو اپنی شادی میں اپنی مرضی بتانے کا, کیونکہ اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہے. شریعت ہمیں یہ حق دیتی ہے سارے. اسی طرح طلاق کے طریقے مرد کو نہیں آتے. طلاق میں مرد اتنا ذلیل عورت کو کر دیتا ہے, حالانکہ شریعت نے طلاق کے طریقے قرآن مجید میں سارے بتائے. تو یہ ساری چیزوں کی جو اویئرنیس ہے نا, یہ عورتوں کی موومنٹ کو یہ چیزیں اختیار یہ مانگنی چاہیے. ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جو نان ایشوز ہیں, اور ایشوز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ آپ سے لاسٹ سوال ہے, کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جیسے آپا نے کہا کہ جائز حقوق مانگو, ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ مقابلہ بازی ہے. مثال کے طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرد لیٹ آئے تو اس سے سوال نہیں ہوتا, ہم لیٹ آئے تو ہمیں گندی عورت کہا جاتا ہے. مرد کلب جائے تو ٹھیک ہے, ہم کلب جائیں تو ہم خراب کریکٹر ہیں. مرد گرل فرینڈ رکھے تو ٹھیک ہے, ہم بوائے فرینڈ رکھیں تو ہم خراب عورتیں ہیں. مرد افیئر چلائے تو ٹھیک ہے, ہم افیئر چلائیں تو خراب ہیں. مرد بائی سائیکل چلاتا ہے, مرد مغرب کے بعد باہر جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کہا جاتا ہے مغرب سے پہلے آ جاؤ. تو یہ مقابلہ بازی نہیں پھر ہوئی, یا یہ جائز حقوق مانگ رہی ہیں خواتین؟ دیکھیں, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مرد کو کلب جانا روکو, مرد کو راتوں کو عیاشیاں کرنا روکو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی عیاشیاں کراؤ. ہمیں بھی, جب مرد ایل کریکٹر ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ایل کریکٹر کر دو. اچھا, دس از دیٹ ایویڈنٹ تو یہی ہے. نہیں یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ مرد راتوں کو لیٹ آ سکتا تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بھائی مرد کو روکیں, اپنے بیٹوں کو روکیں راتوں کو لیٹ آنے سے. ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گی, میں آپ کو کاٹ رہی ہوں. مرد گھر رات کو کیوں آتا ہے؟ اسے گھر میں سکون نہیں ہوتا. اچھا, سیدھی بات. مرد گھر میں کیوں نہیں آتا, وہ کیوں کلب جاتا ہے؟ اسے گھر میں سکون, اگر اور سکون ہوگا وہ گھر میں آئے گا. یہاں پھر آ کے دونوں کے آپس میں خرابی. صحیح, بالکل ٹھیک. چلیں, انہوں نے بات ایک ایڈ کی, آپ کمپلیٹ ون آف دا فیکٹرز ہیں. مگر زیادہ تر جو مرد ہے نا, جو اس وقت معاشرہ ہے وہ بدچلن ہے, ماننا پڑے گا. مرد بدچلن ہے. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اکیڈیمک ریویو, دنیا کے کافی ممالک میں رہا ہوں, پاکستانی عورت سے زیادہ نفیس عورت کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. زیادہ پاک صاف ہے وہ, زیادہ اوبیڈینٹ ہے وہ, شی از کیئرنگ وے مور, بہت سیلف لیس ہے وہ کمپیئر ٹو آل. کسی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں جس کی باہر کے ملکوں میں شادی ہوئی ہوں, لگ پتہ جاتا ہے, نانی یاد آ رہتی ہے. اور اصلی والی نانی جو پاکستانی نانی ہے کہ یار وہ کیا ہی خواتین ہماری. پاکستانی مرد جنرلی اسپیکنگ بے حد بدچلن ہے, بے حد بدفعل ہے اور ظالم ہے, ماننا پڑے گا, یہ کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک, مگر اس کا یہ علاج نہیں کہ عورتیں بھی بدچلن ہو جائیں, عورتیں بھی ظلم شروع کر دیں اور عورتیں بھی بدفعل ہو جائیں. صحیح, اٹ از ناٹ اے سولوشن بائی اینی مین. 2 بچے ہیں آپ کے, ایک بیٹا آپ کا خراب ہوگا تو بیٹی کو بھی خراب کر دیں گے کیا؟ سو اٹس ناٹ اے سولوشن. دے آر رائٹ ان سیئنگ کہ مرد باہر کیوں جاتا ہے, تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. مردوں کو اندر لے کے آئے, میں بھی ساتھ کھڑا ہوں ان کے, میں بھی اتنا ہی بڑا فیمنسٹ ہو جاؤں گا. راتوں کو کھوکھوں پہ بیٹھ کے سگریٹ پینا. آپ اسلام آباد جائیں, میں اسلام آباد کا ہوں, 10 بجے کے بعد اسلام آباد روشن ہوتا ہے, اور کیا چائے پہ بیٹھے ہوتے ہیں 50,000 بندہ وہاں پہ چائے پی رہا, سگریٹ پی رہا. تو آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی نکلیں. آپ آ گئی ہیں نا آہستہ آہستہ, خواتین بھی ان خواتین کے پیچھے پھر ایکسٹرا لاٹ آتی ہے نا جو کوٹے پہ آتی ہے عورتوں کو دیکھنے. یہ مسئلہ امی کا اور ابو کا تھا جو ہم نے بنا دیے شوہر میاں اور بیوی کا. یہ اصل میں جو موومنٹ ہے نا وہ پیرنٹنگ کا ایشو ہے. اٹس ناٹ اے اسپاؤزل ایشو, اٹس اے پیرنٹل ایشو. بیٹے کو شروع سے کان کھینچے ہوتے نا کہ یہ رات کو تو کیوں باہر گیا ہوا ہے, چاہے تیری بہنیں ہیں یا نہیں ہیں. یو کین ناٹ بی دیٹ ڈوپامینرجک. اتنا ڈوپامین کا ایڈکٹ ہے, عیاشی کرنی ہے اس نے. اب اس کی بہنیں اور اس کی بیویاں پھر وہی ڈیمانڈ کرتی ہیں, پھر ظاہر ہے پھر کمپٹیشن ہے. میں اس کا ایک سمپل سا حل بتاتا ہوں. جو تھنکنگ عورت ہے نا, جو انٹلیکچولیزم کے دائرے میں آ کے سوچتی ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں یا نہ ہوں, تو اس کا آسان سا ایک انسٹرومنٹ ہے. یہ علی بن ابی طالب سے لیے میں نے انسٹرومنٹ, کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. جیسے 1000 مرد ہیں 1000 عورتیں,
کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ آپس میں کمپیٹ کریں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ تو تیسری ایک مخلوق انٹر کر دیں ادھر. سمجھ لیں کہ ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی, مرد بھی ہوتے, عورتیں بھی ہوتی, اور ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی. I'm not talking about transgenders, I'm talking about a totally different مخلوق, اور وہ مخلوق پاور میں ہوتی. تو کیا آپ اس وقت اینٹی مین پلیک کارڈز لے کے آتی ہیں یا وہ اینٹی دیٹ ایلین پلیک کارڈ لے کے آتی ہیں؟ یہ پھر بھی اینٹی مین ہی پلیک کارڈ لے کے آنا تھا انہوں نے. اچھا, اس لیول کا مسئلہ. اور یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, آپ چیک کریں. اس کو کہتے ہیں سورسنگ, سورس آف دا ایشو, کاز آف دا ایشو کیسے تلاش کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ حضرت علی نے کئی موقع کے اوپر کر کے دکھایا. اچھا, کہ انٹروڈیوس اے تھرڈ اینٹی, وی ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ نبی علیہ السلام کے تھرو جو زیادہ حضرت علی کی ٹریننگ ہوئی تھی. میں جب بھی ایز اے فلاسفر یہ سوچتا ہوں نا کہ عورتیں مردوں کے خلاف کمپیٹ کر رہی ہیں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف لینے کی کوشش کر رہی ہیں, they never I see کہ وہ کسی ایبسولوٹ فیکچوئل بیس کے اوپر لے کے آئیں. وہ ہمیشہ مقابلہ بازی کے اندر, یہاں تک کہ وہ مقابلہ بازی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو بھی اون کرنا شروع کرتے ہیں. یہ غلطی کرا تو میں بھی اس سے بڑی غلطی کروں گی. اور اسی لیے یہ جیسے آپا نے شروع میں بات کی تھی نا کہ بجائے کہ عورتوں کو امپاور کرنے کے, یہ موومنٹ انہیں مزید انفیریورٹی کمپلیکس میں لے جا رہی ہے کہ مرد کمپیریزن کا کرائٹیریا. سر اس کا دیکھیں, اس وقت جو سب سے بڑا مورا تھا نا بے وقوفی میں, کیپٹلزم کا سب سے بڑا مورا وہ آدمی تھا. اب کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی موومنٹ کے بعد کیپٹلزم کا سب سے بڑا مورا عورت بن گئی. اچھی بلی بچی ہوئی تھی, عیاشی کرتی تھی گھر بیٹھ کے, اس کو کام نہ کرنے کا. پہلے پاکستان میں ٹیبو تھا کہ تیری بیٹی کام کرتی ہے, یہ پاکستانی عورت کی عیاشی کی اسٹیٹمنٹ تھی, بیٹھو گے کچھ نہیں کروں گی. اب یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر پاکستانی لڑکی پہ ایک انیٹ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی, کریئر اورینٹڈ, جو کہ اس سے بڑا مسئلہ نہ آپ کے دین کو کبھی آیا نہ آپ کے معاشرے کو کبھی آیا کہ آپ کریئر اورینٹڈ ہو. معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ جب ہاؤس یونٹ خراب ہوتا ہے. ہم نے یہ کہیں سے فیصلہ کر لیا ہے فار سم ریزن کہ آدمی کیریئر بنائے گا اور عورت گھر بنائے گی. نعوذ باللہ, باپ کے جتنے بھی حقوق ہم نے اپنے آپ کو اپنے مبرہ کر لیے اپنے آپ سے. دیر از نو وے کہ آدمی کو پیسے بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں کہا ہی نہیں کہ چلو اٹھ کے پیسے بناؤ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا نا, جس نے میری نہج پہ ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کو کہہ رہے ہیں. آف کورس آدمیوں اور عورتوں دونوں کو کہہ رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ باپ کے اتنے ہی پریزنس ریکوائرڈ تھی پرورش کے دوران جتنی ماں کی تھی. ہاؤیور ہم نے کیا بہانہ کیا کہ تم ڈومیسٹک ایشو کو تم ڈیل کرو اور پولیٹیکل ایشو میں ڈیل کروں گا, ایون دو ڈومیسٹک ایشو بھی آدمی کا ہی کام تھا. یہ کیریئر از اے ویری ریسنٹ ورڈ. دیر از نو وے یو کین فائنڈ دس ورڈ 500-600 years ago. کیوں نہیں تھا؟ اس وقت انسان کا دماغ نہیں تھے. صحیح. This is a problem that we are not actually identifying. However, as a thinking human being, I plead, I beg to every woman and a girl who's especially growing up at an age of 16-17, understand کہ آپ کسی بڑی گیم کا پاؤں نہیں. یہ آپ کی ایک نیچرل غیرت اور حیت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی سوچ خود ڈیولپ کریں. آپ اگر کسی بڑی گیم کا پون بن گئے ہیں تو جتنی مرضی شور کریں, آپ کی اوقات چھوٹی سے چھوٹی تر ہوتی رہے گی. اور اگر آپ بڑی گیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم اسلام سے بڑی گیم کوئی نہیں. وہ آخرت تک لے کے جائے گی آپ کو, جنت میں عیاشیاں کروائے گی. اور میں کو نہیں اور دنیا میں بھی عیاشی کرائے گی. میں کہتی ہوں سے آخر تک, دنیا میں سے آخر تک. اب دیکھیں جو گھر کی ملکہ ہے, جو دیکھیں جی عورت جو ہوتی ہے, میں اس وقت بوڑھی ہوں جی, 70+ ہوں, میں اس وقت گھر کا مرکز ہوں. لیکن یورپ یہ جو ہے فیمنزم کی عورت, وہ اس وقت اولڈ ہوم میں پڑی ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ خامد, نہ کوئی اولاد, نہ کوئی اور مرد. آپ یہ دیکھیں اللہ نے عورت جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے. تو بات آپ دیکھیں, یہ اللہ کے احکامات پر چلے, یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, یہ طاغوت ہے, یہ اللہ سے جنگ. میرا حال ہے ہم بس کرتے ہیں آپ کی بات کو. چلیں, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ دونوں نے ٹائم دیا اپنی بزی روٹین سے. may Allah be pleased with both of you. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت لائے. میں بس فائنڈ اپ کر دیتا ہوں. دیکھیں, جنگ عورت ورسز مرد کی نہیں ہے. جیسے دونوں اسٹیمڈ اسپیکرز نے آج بات کی کہ جب کوالٹی آف ہیومینٹی, کوالٹی آف کیریکٹر, کوالٹی آف ایمپتھی ہی ڈکریز ہو رہی ہے تو پھر جو بھی پاور میں ہوگا وہ دوسرے کو تو سپریس کرے گا. سو اٹس آل اباؤٹ بلڈنگ کوالٹی ہیومن بینگز. اور یہ مرد اور عورت کا پرابلم ہے ہی نہیں, یہ پیرنٹنگ کا پرابلم ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام پیرنٹنگ. سو پلیز مرد عورت دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں لیں, اپنے اپنے فرائض نبھائیں. This is the message of this program. I hope it was very beneficial for all of you.
اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اسلام کو اسٹڈی کریں, اسلام کے تھرو امپاور ہوں. دس از آور میسج ٹو every girl, every woman out there, every man out there, every boy out there. And inshallah see you in the next podcast. Till then, take care. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.